عبادت کی ایک روح بتائی حضور نے، لب لباب کہیے اس کا، وہ کیا ہے؟ دعا۔ الدعاء مخ العبادات، الدعاء هو العبادات۔ حضور کی دو احادیث بہت سادہ، بہت مختصر۔ دعا ہی عبادت کا جوہر ہے۔ مخ کہتے ہیں ہڈی کے اندر جو گودا ہوتا ہے وہ مخ ہے، گودا جو ہے عبادت کا وہ کیا ہے؟ دعا۔ توحید فی الدعا کیا ہے؟ صرف اللہ کو پکارا جائے، اور شرک فی الدعا، جس کو بھی پکاریں گے آپ مدد کے لیے اس کو آپ نے معبود بنایا ہے۔ کیسے بات؟ یہ مسئلہ سمجھ لیجیے، لا تدعو مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی کو مت مانگو۔ حضور نے فرمایا کہ جوتی کا تسمہ بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگ، اللہ نے دروازہ کھولا ہوا ہے، جو چاہو مانگا، کسی اور سے مت مانگ۔ دیکھیے ایک علمی مسئلے اور ہوتے ہیں، یہ جو روحانیات کا معاملہ ہے، عالم ارواح میں کیا صورت ہے، ارواح صرف کہیں اللہ کے پاس کسی کولڈ سٹوریج میں ہے یا اس کا اس دنیا سے بھی کوئی تعلق ہے، یہ علمی مسائل ہے۔ فرض کیجئے اس وقت کوئی ارواح یہاں موجود ہو، فرض کیجئے، میں اس کا انکار نہیں کروں گا، ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی روحانیت والا شخص بتا بھی دے کہ یہاں فلاں کی روح موجود ہے، ہوگی بھائی، اسے نظر آتی ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شیطان جن ہو اور وہ دھوکہ دے رہا ہو کہ میں فلاں کی روح ہوں، ہو سکتا ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، مجھے اس سے بحث نہیں۔ مجھے جس سے بحث ہے وہ یہ ہے کہ مجھے پکارنے کی اجازت نہیں ہے، ہوا کرے کسی کی بھی موجود ہو، ہوا کرے، مجھے میرے رب کی اجازت نہیں ہے کہ میں اسے پکاروں۔ مدد مانگوں گا اللہ سے، دعا کروں گا اللہ سے، استغاثہ کروں گا اللہ سے، تکلیف کے لیے دعائی دوں گا اللہ کا۔ اب اللہ جس سے چاہے کروا دے، کسی روح کو بھیج دے، کسی فرشتے کو بھیج دے، مجھے کیا ہے؟ مجھے آم کھانے ہیں، پیڑ نہیں گننے۔ فلاں روح نے آگے کام کر دیا، کرے بھائی، میرا کام بننا چاہیے، اور فرشتہ آ گیا اس نے کام بنا دیا، کرے، مجھے کیا غرض ہے اس سے، میرا کام بننا چاہیے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے پکارنا ہے صرف اللہ۔ اللہ کو اس کی بھی قدرت ہے کسی کو نہ بھیجے، نہ کسی روح کو بھیجے، نہ ملائکہ کو بھیجے، بغیر کسی کے جو چاہے کر دے۔ اللہ کا مرضی ہے، وہ چاہے کسی روح کو بھیج دے، کسی فرشتے کو بھیج دے، مجھے اس سے غرض ہی کوئی نہیں۔ مجھے تو اپنی تکلیف کا دور ہونا مطلوب ہے، اس کے لیے میں پکاروں گا، سمجھ لیں۔ دیکھیے میں سادہ ترین کر رہا ہوں مسئلہ، عبد القادر جیلانی کی روح یہاں ہے یا نہیں، حضور کی روح انور یہاں ہے یا نہیں، یہ تو علمی مسئلہ ہو گیا نا۔ یہ فرشتے یہاں ہے کہ نہیں، یہ اختلاف ہے، میں پکار سکتا ہوں اسے، بھائی ذرا میرا کام کرتے نہیں، یہ کروں گا تو شرک موجود ہے، کرامن کاتبین ہے کہ نہیں، موجود ہونا نہ ہونا یہ مسئلہ علمی۔ جو اصل میں شرک سے متعلق مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پکارنے کی اجازت نہیں۔ دیکھیے حضور کی ایک حدیث ہے، اور یہ ایک ہمارے لیے خوشخبری ہے، آج 8واں دن ہے آپ کو، آپ اپنی نیند کا کی قربانی دے رہے ہیں، آ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ حدیث بھی سن لیجئے، بشارت والی حدیث ہے۔ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، نہیں جمع ہوتے کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں۔ اس کا مصداق اول تو مسجد ہوگی، لیکن تقریباً تمام محدثین نے مانا ہے کہ صرف مسجد تک محدود نہیں ہے، سب گھر اللہ کے ہیں، یہ جگہ کس کی ہے؟ تو عام ہے یہ چیز، لیکن مسجد کیا ہوگا تو وہ مصداق اول ہو جائے گا۔ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، ہم کیا کر رہے ہو کہ اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہو، وہ سمجھ رہے ہو، سمجھا رہے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے؟ الا نزلت علیہم السکینہ، ان پر اللہ کی طرف سے سکینت کا نزول ہوتا ہے۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اتنا غصہ چڑھا، رسول تو باہر سے آئے تھے، ان پر تو اتنی زیادہ ان کو کوئی بہت زیادہ جو ہے غصہ نہیں آیا تھا، اپنے میں سے جب ایک آدمی جب اس نے تصدیق کی ہے تو ان کا غصہ جو ہے وہ ایسا ہوا کہ وہ اس کو ضبط نہیں کر سکے، قیل ادخل الجنہ، یعنی انہوں نے فوراً اسے قتل کر دیا۔ اور جب قتل ہو جاتا ہے کوئی اللہ کی راہ میں، تو چونکہ جو مقتول ہے اللہ کی راہ میں، جس کو ہم شہید کہتے ہیں، اس کے لیے انتظار نہیں ہے یوم حشر کا، بلکہ وہ سیدھا جنت میں اسی وقت جاتا ہے۔ قیل ادخل الجنہ، کہہ دیا گیا داخل ہو جاؤ جنت میں۔ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اس نے کہا کاش کہ میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کیسی میری مغفرت فرمائی ہے، اور مجھے کیا میرا اعزاز و اکرام ہوا ہے جنت کے اندر، وجعلنی من المکرمین، مجھے تو باعزت لوگوں میں شامل کر دیا اللہ نے۔ تو چنانچہ اس کا تو نقشہ آپ خود جو ہے اس کو ویژولائز کیجئے، جو بھی وہ شخص تھا، اس کی کوئی بیوی ہوگی وہ رو رہی ہوگی، اس کے بچے ہوں گے وہ رو رہے ہوں گے، اس کے ماں باپ اگر تھے تو وہ جو ہے ان کو غشی طاری ہو رہی ہوگی کہ ہمارا بیٹا جو ہے اس طرح ہلاک کر دیا گیا۔ لیکن اب جو یہ غیب کا پردہ ہمارے اور وہ جو عالم غیب ہے اس میں جو حائل ہے، تو یہاں جو رو رہے ہیں، ادھر وہ جو اللہ کا بندہ وہ کہہ رہا ہے کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے، کہ انہیں تو پھر افسوس نہ کرے یہ کہ مجھے تو اللہ نے کیا اعزاز و اکرام جو عطا کیا ہے اور کیا میری مغفرت کی ہے۔ قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء، اور پھر ہم نے نہیں نازل کیا اس کی قوم پر اس کے بعد کوئی لشکر آسمان سے، وما کنا منزلین، اور ہمیں کوئی فوج اتارنے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی، ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا ہم خامدون، وہ تو بس صرف ایک چیخ تھی، ایک چنگھاڑ تھی، ایک بڑی آواز تھی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ سب کے سب بجھ کر رہ گئے، جیسے آگ بھڑک رہی ہو اور ایک دم بجھ جائے، ختم ہو گئے۔ یا حسرۃ علی العباد،
حسرت ہے، افسوس ہے بندوں کے حال پر، ما یاتیہم من رسول اللہ کانوا بہ یستہزئون، نہیں آتا ان کے پاس کوئی بھی رسول مگر یہ کہ وہ اس کا استہزاء ہی کرتے ہیں۔ الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کتنی ہی بستیوں کو اور کتنی نسلوں کو اور قوموں کو ہم نے ان سے پہلے ہلاک کیا ہے، انہم الیہم لا یرجعون، کہ وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آتے، چلے گئے، سب کے سب چلے گئے، ختم ہو گئے، ماضی کا ایک حصہ بن چکے ہیں۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ معدوم ہو گئے، اب لوٹ کر تو نہیں آئیں گے دنیا میں، لیکن موجود تو ہیں، عالم برزخ میں تو ہیں، لوٹ کر دنیا میں نہیں آئیں گے، معدوم نہیں ہو گئے، لیکن یہ کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے مگر یہ کہ ہم سب کو جمع کر دیں گے، وہ سب ہمارے پاس محضرون حاضر کر دیے جائیں گے، پکڑے ہوئے آئیں گے۔ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، اور ان کے لیے ایک نشانی ہے، آیت ہے، یہ زمین جو مردہ پڑی ہوتی ہے، أَحْيَيْنَاهَا، ہم اسے زندہ کر دیتے ہیں، بارش برساتے ہیں اور اس میں زندگی کے آثار شروع ہو جاتے ہیں۔ وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، اور اس سے ہم اناج پیدا کرتے ہیں، مِنْهُ يَأْكُلُونَ، جس کو کھاتے ہیں، جو ان کے لیے غذا بنتا ہے۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ، اور ہم نے ان کے لیے بنا دیے ہیں باغات کھجور کے، وَأَعْنَابٍ، اور انگوروں کے، وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور اس میں ہم نے چشمے جاری کر دیے ہیں، لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ وہ اس کے جو میوے ہیں ان کو کھائیں۔ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، یہ ان کے ہاتھوں نے تو نہیں بنایا، یہ کھجور کس نے بنائی ہے، یہ انگور کس نے بنا دیے ہیں، کیا انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں؟ یہ آگے چل کر سورہ واقعہ میں آئے گا کہ یہ چیزیں ہم اگاتے ہیں، نحن المنشئون، یا کسی اور نے ان کو اگایا ہے، کچھ کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں، کون کرتا ہے، کون؟ تو فرمایا کہ یہ ان کے ہاتھوں کے تو یہ بنائے ہوئے نہیں ہیں، افلا یشکرون، تو کیا یہ شکر نہیں کرتے؟ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، بڑا پاک ہے وہ کہ جس نے پیدا کیا ہے تمام جوڑوں کو، جتنے بھی ہیں، کلھا مما تنبت الارض، جو زمین سے پیداوار ہوتی ہے وہ بھی جوڑوں کی شکل میں ہے، ومن انفسہم، خود یہ جوڑوں کی شکل میں ہے، مرد اور عورت، ومما لا یعلمون، اور اس طرح اور بہت سی ہماری مخلوقات نہیں جانتے بھی نہیں ہے، وہ بھی جوڑوں کی شکل میں ہے۔ وآیۃ لہم اللیل، اسی طرح ایک نشانی ان کے لیے ہے رات، نسلخ منہ النہار، یہ ایسے ہے کہ جیسے سیاہ چادر کے اوپر دن کی چادر جو تھی وہ آ گئی تھی روشن چادر، ایک سیاہ چادر نیچے سفید اوپر ہے، ہم نے کھینچ لی ہے وہ دن والی چادر، نسلخ منہ النہار، ہم اس سے دن کو کھینچ لیتے ہیں، فإذا هم مظلمون، تو وہ سیاہ چادر رہ جاتی ہے، پھر یہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ والشمس تجری لمستقر لها، اور سورج چل رہا ہے اور چلتا رہے گا، اس کا ایک مستقر ہے، وہ ٹھہرا ہوا راستہ ہے جس پر یہ چل رہا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، اور یہ اندازہ جو ہے کیا ہوا ہے اس کا جو العزیز ہے، العلیم ہے، زبردست ہے اور علم والا ہے۔ والقمر قدرناہ منازل، اور چاند کی ہم نے مقرر کر دی ہے منزلیں، حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ پھر وہ دوبارہ ہو جاتا ہے ایک سوکھی ہوئی ٹہنی کی طرح۔ جب آخر میں چاند رہ جائے گا 27ویں شب کو آپ دیکھیے گا صبح کے وقت، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ چاند جو ہے وہ بالکل معلوم ہوتا ہے کوئی درخت کی سوکھی ہوئی سی شاخ ہے۔ ارجون القدیم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، نہ تو یہ امکان ہے چاند سورج کے لیے کہ وہ پکڑ لے جا کر قمر کو، یہ ایک دوسرے کے پیچھے ہی ہے۔ ولا الليل سابق النهار، نہ یہ رات یہ ہے وہ دن سے آگے نکل سکتی ہے اور دن سے آگے بڑھ سکتی ہے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور یہ سب کے سب اجرام سماویہ جو ہیں اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اور ان کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ان کی اولاد کو ہم نے وہ ایک کشتی میں سوار کرایا، جو بھری ہوئی کشتی تھی۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس میں اشارہ خاص طور پر جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرف ہے۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور یہ کہ ہم نے اسی طرح کی اور چیزیں بھی ان کے لیے بنا دی ہیں جس پر کہ یہ سواری کرتے ہیں۔ وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں، فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، تو کوئی نہ ہو جو ان کی فریاد کو آ سکے، کوئی فریاد رس ان کو نہ ملے، وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ، اور نہ ہی ان کو کوئی چھڑانے والا ملے، کوئی یہ چھڑائے جائیں، نہ ہی یہ چھڑائے جائیں گے۔ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، اگر نہ ہو ہماری رحمت اور ہماری طرف سے فیصلہ کہ ایک وقت معین تک کے لیے انہیں کام چلانے کی اور یہاں رہنے اور بسنے کے لیے ضروری ساز و سامان فراہم کر دیا جائے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو ذرا دھیان کرو اور سوچو اور سبق حاصل کرو اس سے جو تمہارے سامنے ہے اور اس سے جو تمہارے پیچھے ہے، یہاں اتقوا جو ہے بچنے کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہ کہ تم توجہ کرو، ان سے سبق حاصل کرو، اس سے عبرت حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ ما بین ایدیکم، جو تمہارے سامنے، یہ وہی جو آیات الہیہ، آیات آفاقیہ جو ہماری نگاہوں کے سامنے پھیلی ہوئی ہیں، وما خلفکم، اور جو پرانی تاریخ ہے جو تذکیر بایام اللہ، ان سے جو ہے سبق حاصل کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وما تاتیہم من آیۃ من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی بھی نشانی ان کے رب کے نشانیوں میں سے مگر یہ کہ وہ اس سے اعراض ہی کرتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ،
اور جب ان سے کہا جاتا ہے خرچ کرو، جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے غریبوں کو کھلاؤ، بھوکوں کو دو، یتیموں کی سرپرستی کرو، قال الذین کفروا للذین آمنوا، تو یہ کافر کہتے ہیں اہل ایمان سے، نطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، کیا ہم انہیں کھلائیں کہ جنہیں اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا؟ اللہ نے انہیں بھوکا رکھا ہے، اللہ تو قادر ہے، کیا ان کا پیٹ نہیں بھر سکتا تھا؟ اس کا مطلب اللہ چاہتا ہے یہ بھوکے رہے، تو اللہ کی مشیت تو یہ کہ بھوکے رہے، اور تم چاہتے ہو کہ ہم انہیں کھانا کھلائیں۔ نطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، کیا ہم کھلائیں ان کو جن کو اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا؟ ان انتم الا فی ضلال مبین، یہ تم ہمیں نصیحتیں نہ کرو، تمہاری جو ہے باتیں جو ہے یہ کسی حقیقت پر اور کسی علم پر مبنی نہیں ہے، تم خود بھٹکے ہوئے ہو۔ جو نصیحت کرنے والے انہیں یہ کہہ رہے ہیں، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ کہتے ہیں کہ کب ہوگا یہ وعدہ پورا اگر تم سچے ہو، کب عذاب آئے گا، کب قیامت آئے گی؟ ان اللہ بالغ امرہ، اللہ تعالیٰ تو اپنا معاملہ تو پورا کر کے ہی رہتا ہے، وہ تو دین کو غالب کرنا ہی ہے، کون اس کے اندر نفع کما گیا کون محروم رہ گیا یہ ان کی قسمت ہے۔ ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی اور عبد الرحمن ابن عوف یہ اپنی بازی جیت گئے، ابو جہل ابو لہب محروم رہ گئے، یہ تو اب ان کا معاملہ ہے، اللہ تو اپنی بات پوری کرا دے گا، اور اس دنیا کے ختم ہونے سے پہلے پورے کھلے عرضی پر اللہ کا دین غالب ہوگا، یہ ہونا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ تم اس بہتی گنگا میں کو ہاتھ دھونے کو تیار ہو یا نہیں، یا کہ محرومین کی فہرست میں اپنے آپ کو لانا چاہتے، بس اپنا تن من دھن لگا دو، اس کے اندر تمہاری ہڈیوں کا چورا ہو کر بھی اس نئی تعمیر کی بنیادوں میں اگر لگ جائے تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، بہت عمدہ مقام ہے، اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا ہوا ہے، کب اللہ کی مدد آئے گی یہ اس نے طے کیا ہوتا ہے۔ یو ہیو ٹو کوالیفائی، پری کوالیفیکیشن کنڈیشنز ہیں، تب مدد آئے گی، دنیا کی مدد۔ اپنا سب کچھ لگا دو، پھر کہو کہ اللہ میری 15 برس کی کمائی کل میدان میں نے ڈالی ہوئی ہے، 15 برس کی کمائی، دن کی اور رات کی کوششیں ہیں میری، صبح اور شام کی کوششیں ہیں میری، 15 برس دو میدان میں نے لا کے ڈال دی ہیں۔ تب پکارو اللہ کو، اپنا مال بچا کے رکھنا ہے، اپنے مستقبل کو بھی بچانا ہے، اپنی اولاد کو بھی بچانا ہے، اور اللہ کا دین غالب ہو جائے، کہیں نام لکھا کے کسی جماعت میں شامل ہو کر بڑا تین مار دیا، گویا کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہی نہیں کتنی کنٹینیوشن ہے، کتنا اثار ہے، کتنی قربانی ہے، کتنا وقت ہے، کتنی محنت ہے، اللہ جانتا ہے، باقی اس نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کیا ہوا ہے۔ اصل معجزہ کسے کہتے ہیں؟ جسے کوئی نبی چیلنج کے ساتھ پیش کرتا ہے کہ یہ ہے میری رسالت کا ثبوت، آؤ مقابلہ کر لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو اصل معجزے تھے وہ دو تھے، ایک عصا جس کا کہ مقابلہ کیا، آپ کو معلوم ہے کہ فرعون نے تمام جو جادوگر تھے پوری مملکت کے انہیں جمع کیا اور مقابلہ کیا، تو جس چیز کو کہ پیش کیا جائے چیلنج کے ساتھ کہ آؤ تو مقابلہ کر لو، وہ اصل معجزہ ہوتا ہے اس نبی اور رسول کا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل معجزہ، یعنی معجزات، آپ یہ موالتے میں مبتلا نہ ہو، میں بقیہ معجزات کی نفی نہیں کر رہا، یہ واقعات اپنی جگہ حق ہے کہ حضور کو پتھر سلام کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، جبکہ ابھی مسجد نبی میں ممبر نہیں بنا تھا، جب تعداد زیادہ ہو گئی مسلمانوں کی اور ضرورت محسوس ہوئی کہ ذرا بلند مقام پر کھڑے ہو کر آپ خطبہ ارشاد فرمائیں، تو پھر وہ ممبر بنا کر رکھا گیا۔ پہلی مرتبہ جب آپ ممبر پر چڑھ رہے تھے خطبہ دینے کے لیے، تو اس کھجور کے سوکھے تنے میں سے ایسی آواز آئی جیسے کوئی بچہ بلک بلک کر رو رہا ہو کہ وہ سعادت جو مجھے حاصل رہی تھی آج تک میں محروم ہو گیا۔ تو یہ انبیاء کا مقام ہے۔ مولانا روم نے اسی لیے کہا ہے کہ فلسفی گو منکر حنانہ است، از ہوا سے انبیاء بیگانہ است۔ فلسفی اور عقلیت پرست انسان وہ تو حنانہ کا انکار کر دے گا، کیسے ممکن ہے سوکھا تنا اور اس کے اندر سے بچے کی طرح بلکنے کی آواز آئے، لیکن یہ اس لیے کہ وہ انبیاء کے خصوصی احوال جو ہے ان کو جانتا نہیں۔ اس قسم کے خرق عادت واقعات حضور کی زندگی میں بھی بے شمار ہوئے، لیکن حضور کا وہ معجزہ جس میں تحدی کے ساتھ چیلنج کے انداز میں کہا گیا کہ آؤ مقابلہ کر، وہ صرف اور صرف قرآن ہے۔ چنانچہ آپ سورہ بنی اسرائیل میں دیکھیں گے، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اے نبی چیلنج کر دیجئے، اگر تمام انسان اور تمام جن مل کر یہ چاہیں کہ اس قرآن جیسی کوئی تصنیف کر دیں، تو چاہے وہ ایک دوسرے کا کتنی بھی اس میں مدد کریں اور تعاون کریں، وہ ہرگز قرآن جیسی کتاب تصنیف نہیں کر سکتے۔ اس سے آگے بڑھ کر یہ بات کہی گئی، اچھا پورا قرآن نہیں لا سکتے، اس قرآن کی طرح کی 10 صورتیں ہی تصنیف کر لو۔ جب اس کا بھی جواب نہیں دیا گیا تو جسے کہتے ہیں برسبیل تنزل، اور پنجابی میں کہتا ہے کہ برے کو گھر تک پہنچانا، وہ برے کو گھر تک پہنچانے کے لیے فرمایا ایک صورت ہی بنا لاؤ۔ یہ سورہ ہود میں اور سورہ یونس میں یہ مضمون آیا، اور پھر سورہ بقرہ میں ہجرت کے بعد جو پہلی سورت نازل ہوئی اس میں پھر اس کو دوہرا دیا گیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے نازل فرمائی ہے، شک کیا ہوگا؟ شک اسی بات میں ہوگا کہ شاید یہ محمد کا اپنا کلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یا کوئی اور انسان ہے جو انہیں سکھا پڑھا رہا ہے۔ اگر تمہیں اس نوعیت کا کوئی شک ہے تو اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اور نوٹ کیجئے گا سورۃ العصر بھی صورت ہے، سورۃ الکوثر بھی صورت ہے،
3 आयात भी अगर ऐसी तुम तस्नीफ करके ले आओ तब तो तुम्हें कुछ शक करने का हक हासिल होगा, और अगर नहीं कर सकते तो जान लो फैलम तफालू वलन तफालू, फिर अगर तुम ऐसा न कर सको और हरगिज नहीं कर सकोगे, जरा चैलेंज का अंदाज देखिए कि हरगिज नहीं कर सकोगे, फत्तकुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, डरो उस आग से जिसका ईंधन बनेंगे इंसान और पत्थर। अब इस बात को समझिए कि तारीखी हकीकत है जिसका कोई काफिर इनकार नहीं कर सकता, कि वो कोई शख्स इस चैलेंज को कबूल करने की जरूरत नहीं कर सका। अगर झूठ मूठ को भी कोई खड़ा हो जाता और कहता कि ठीक है मैंने ये एक सूरत बनाई है और मेरा दावा यह है कि ये कुरान जैसी है, तो कंट्रोवर्सी तो पैदा हो जाती ना। कुछ लोग चाहे कहते कि नहीं ये कुरान के सतह की नहीं है, लेकिन ये कि उसका दावा तो हो जाता। लेकिन तारीख ये बता रही है कि सिरे से किसी शख्स ने इसकी जरूरत नहीं की, इस दर्जे वो कुरान से मरूब हुए। तो हुजूर का सबसे बड़ा मौजज़ा जो आज तक जिंदा है, इसको ज़हन में रखिए, मैंने जो हजरत मूसा हजरत ईसा के मौजज़ात गिनवाए हैं वो दर हकीकत उनकी अपनी जात के साथ थे। यदे बैजा मूसा के साथ था, असा मौजज़ा उस वक्त था जब मूसा के हाथ में था। उसके बाद 250 बरस तक वो सुंदूक सकीना जो है, ताबूत सकीना, उसमें वो असा रखा रहा, लेकिन अब वो मौजज़ा नहीं था, वो सूखी लकड़ी थी, इसके सिवा कुछ नहीं। तो तमाम अंबिया और रसूल के मौजज़े खत्म हो गए, वो उनकी जात के साथ थे। मुहम्मद रसूलुल्लाह की रिसालत दायमी है ता क़याम क़यामत, लिहाजा मौजज़ा भी आपका दायमी है, वो मौजज़ा आज भी मौजूद है। अलबत्ता मैं इधर जरूर तवज्जो दिलाऊंगा कि कुरान मजीद के एजाज के 3 पहलू हैं। पहला पहलू, और ज्यादातर इसी की तरफ तवज्जो ज्यादा हुई है, वो है कुरान की फसाहत, बलागत, अदबियत, उसकी चाशनी। जाहिर बात है कि इसका शऊर और इदराक सिर्फ अरबों को हो सकता है, बल्कि मेरे ख्याल में नाराज ना हो अहले अरब तो आज के अरबों को भी नहीं हो सकता। ये उसी दौर के अरब, उनकी अपनी जो उस वक्त की जबान थी, उस जबान में फुसहा, बुलगा, शुअरा, खुतबा, उनको इतना जोम था कि वो बाकी पूरी दुनिया को कहते थे ये गूंगे हैं, बोलना हमें आता, खतीब हम हैं, शायर हम हैं, खुतबा हम दे सकते हैं, शेर हम कह सकते हैं, बाकी सब तो अजमी है, गूंगे हैं। इनके अंदर न फसाहत है, न बलागत है, न इनके कलाम में चाशनी है, न उसके अंदर कोई शिको है। ये दावा जिन्हें था, जब उनके मुंह बंद हो गए कुरान को सुनने के बाद, अब इसमें कोई हिदायत दाखिल नहीं रही, बंद हो गई। और जब ये थैली बंद हुई फिर अल्लाह की मोहर लग गई। खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम, तबअल्लाहु अला कुलूबिहिम, अल्लाह ने मोहर लगा दी उनके दिलों के ऊपर। ये मरहला आता है कि जब के फरमाया अब तुम्हारे दिल पत्थरों के मानिंद, बल्कि औ अशद्दु कस्वा, पत्थरों से भी ज्यादा। फइन्न मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार, पत्थर तो ऐसे भी होते हैं जिनमें से चश्मे फूट बहते। वइन्न मिनहा लमा यशक्ककु फयखरुजु मिनहुल मा, चट्टानों में ऐसी भी होती है शक हो जाती है उनमें से पानी निकल जाता। वइन्न मिनहा लमा यहबितु मिन खश्यतिल्लाह, चट्टानें ऐसी भी होती है अल्लाह के खौफ से गिर पड़ती है। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, तुम्हारे दिल उनसे भी सख्त हो चुके हैं और अल्लाह बेखबर नहीं है उससे कि जो तुम कर रहे हो। आज इस उम्मत पर भी तो 1400 बरस गुजर गए हैं, कितना अर्सा गुजरा, और आज वही ख्वाहिशात हैं। हम तो उम्मत मोहम्मद में है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो शाफ़े महशर है, वो तो हर उम्मती को बख्शवा लेंगे, तब जाकर राजी होंगे, अल्लाह राजी करेगा उन्हें। वो राजी उसी वक्त होंगे जब हर उम्मती को बख्शवा लेंगे। सैया भाई कोतवाल, अब डर काहे का? जब हमारे सैया हमारे शौहर कह ले कोतवाल बनने, तो मुझे किसका डर है? कोतवाल ही का डर होता है ना, वो पकड़ेगा। सैया भाई कोतवाल, अब डर काहे का? ये है मुझे अमानी, दिल का अमानी हो सयुगफर, हमें तो बख्श दिया जाए, हमारी तो शफाअत हो जाए। भाई कुछ भी है, हम कलमा गो तो हैं, कुछ भी है, मोहम्मद के नाम लेवा तो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन ये कुरान मजीद में यही उनका कौल नकल किया गया था। यहूद ने कहा था नहनु अब्नाउल्लाह व अहिब्बाहु, हम तो अल्लाह के बेटों के मानिंदे हैं, उसके बड़े चहीते हैं। तो अल्लाह ने क्या जवाब दिया? फलमा युअज़्ज़िबुकुम बिज़ुनूबिकुम, फिर अल्लाह तुम्हें सजाएं क्यों देता रहा? ये नबूकदनेस्सर के हाथों तुम्हें क्यों पिटवाया? हैकल सुलेमानी क्यों बर्बाद करवाया? ये तुम 100 बरस तक असीरी में रहे, बेबीलोनिया में, बाबिल में, इराक में, क्यों? तुम्हारा दूसरा जो था हैकल बनाया तुमने, वो भी सन 70 में गिरवा दिया टाइटस के हाथों। 1,33,000 एक दिन में कत्ल किए उसने, टाइटस ने 1,33,000 यहूदी यरूशलेम के अंदर एक दिन में कत्ल किए। अंदाजा, पिछली सदी में 60 लाख यहूदी जर्मनों ने खत्म किए, 6 मिलियन, और उनको अब भी यही कर रहा है, वी आर द चोजन पीपल ऑफ द लॉर्ड, हम तो अल्लाह के पसंदीदा बनते हैं। यही हाल इस उम्मत का है। हस्पानिया से ऐसे निकाले गए कि एक बच्चा तक नहीं बचा, तातारियों के हाथों करोड़ कत्ल हुए। ये सब कुछ तुम्हारे साथ हुआ कि नहीं? क्रूसेडर्स के हाथों तुम्हारी पिटाई कम हुई थी? 88 बरस तक बैतुल मुकद्दस ईसाइयों के कब्जे में रहा था कि नहीं? तो गौर की, दिलों को नर्म, और दिलों को नर्म करने का जरिया भी कुरान। या अय्युहन्नास कद जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम, मौइज़ा आवाज कहते हैं उसको जो दिल को नर्म करे, उसमें रिक्कत पैदा करे। रकीक कहते हैं पतली शय, रकीक मादा, रकीक मादा, दिल सख्त हो जाए उसे नर्म करने की, उसके लिए वाज भी सबसे बड़ा कुरान। अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाहि व मा नज़ला मिनल हक़
ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل، ہمارے سامنے موجود فطال عليهم الامد، پھر ان پر ایک مدت جب گزر گئی، فقست قلوبهم، تو ان کے دل سخت۔ البتہ یہاں ایک واقعہ میں اور عرض کر دوں، ایک دل کی سختی وہ تھی جو یہودیوں کی ہو گئی تھی، یا ہم میں سے بھی بہت سو کی ہو چکی، لیکن ایک اور دل کی سختی بھی ہوئی، وہ اپنے احساس کی شدت کی بنا۔ یہ معاملہ حضرت ابوبکر کے ساتھ پیش آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے عہد خلافت میں ایک وفد آیا باہر سے، انہیں جب قرآن کی آیات سنائی گئی تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا ہاکذا کنا حتی قست القلوب، ایسے ہی ہم بھی ہوتے تھے، قرآن سنتے ہی، قرآن پڑھتے ہوئے ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، یہاں تک کہ ہمارے دل سخت۔ معاذ اللہ، واقع یہ شدت احساس یقیناً یہ ہوتا ہے جب آدمی عادی ہو جاتا ہے تو وہ کیفیت نہیں رہتی۔ میں نے اللہ کے فضل و کرم سے 6 حج کیے، لیکن جو کیفیت پہلے حج کی تھی وہ پھر کبھی نصیب کی۔ ویسے میں یہ تھا کہ اس وقت تک ابھی اتنا ہجوم نہیں تھا، سن 62، اب آج سمجھیے 42 برس گزر چکے، تو اس وقت اب اور سما اب جو ہے وہ ہجوم جو ہے وہ اس میں کبھی انسان کو وہ اپنے اندر جھانکنے کا، کہیں تنہائی میں بیٹھ کر یاد کرنے کو موقع نہیں ملا، لیکن وہ تھا۔ لیکن ویسے بھی بات یہ ہے کہ ایک آدمی، اب جو لوگ وہاں رہتے ہیں مکے میں رہنے والے، ان میں سے اکثر کو ہم دیکھتے ہیں وہ خانہ کعبہ کا اس اصل چوکور گھر کا بھی کوئی ادب نہیں کرتا، وہ تو ہر وقت ان کی نگاہوں کے سامنے عادی ہو گئے۔ تو ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ جو ایک تعامل کثرت کے ساتھ جب ایک بات ہو رہی ہو تو پھر اس کی وہ تاثیر نہیں رہے۔ تو فرمایا فقست قلوب، حضرت ابوبکر کا بھی وہ احساس کی شدت جو تھی، جیسے حضور نے فرمایا۔ اب زنا جو ہے اس کے لیے حضور نے جو کچھ فرمایا وہ سن لیجیے۔ عن ابن عباس قال ما رأيت شيئا اشبه باللمم مما قال ابو ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی حدیث ہے، ان اللہ كتب على ابن آدم حظه من الزنا ادرک ذلك لا محال، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا زنا میں ایک حصہ لکھ لیا جو اس کو پہنچ کر رہے گا۔ فزنا العین النظر، آنکھوں کا زنا ہے نامحرم عورت کو دیکھنا، یہ بھی زنا ہے۔ اگر زنا کو روکنا ہے تو یہاں پر بھی قدغن لگے گی۔ ایک جگہ آیا ہے حدیث میں النظر سهم، یہ تیر ہے، یہ نظر جو ہے نگاہوں کے تیر، یہ تو آپ شاعری کے اندر بھی اور گانوں کے اندر بھی نگاہوں کے تیر سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ النظر سهم، یہ تیر ہے۔ وزنا اللسان النطق یا منطق، زبان کا زنا ہے کسی عورت سے گفتگو کر کے چٹخارے لے، عورت کی آواز میں بھی ایک لوچ ہے، حسن ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے سراپا ایسا بنایا ہے کہ مرد کے لیے اس کی ہر شے کے اندر اٹریکشن، اس کی آواز میں اٹریکشن۔ والنفس تمنا و تشتہی، اور باقی رہ گیا نفس، وہ تمنا کرتا ہے کہ اب میں اس سے آگے بھی بڑھوں اور زنا بھی کر لوں۔ والفرد یصدق ذلک کلہ او یکذب، لیکن یہ ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہوتا، لیکن یہ زنا تو کر چکا نا، کان کا زنا اس نے کر لیا، آنکھ کا زنا اس نے کر لیا، زبان کا زنا اس نے کر لیا۔ یہ کو زنا کی تعریف میں ایک اور روایت ہے جو مسلم میں ہے، عن ابی ہریرہ كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناهما الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطأ، والقلب يهوي وتمنى۔ یہ زبان کا بھی زنا ہو رہا ہے، کان کا بھی زنا ہو رہا ہے، ہاتھ کا بھی ہو رہا ہے، کہیں لمس کیا ہے عورت کے جسم ہاتھ میں لایا ہے، اور چل کر کہیں جا رہا ہے دیکھنے کے لیے، یہ پاؤں کا زنا ہو رہا ہے۔ یہ ہے زنا کی شکلیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو زنا کا روک تھام، زنا کی جو ہمارے معاشرتی اہداف کے اندر بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، بہت، ورنہ معاشرت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے۔ میاں بیوی میں اعتماد نہیں ہے، بے اعتمادی کی فضا میں اولاد جو پلے گی اس کی منفی نفسیات ہوگی، کبھی مثبت نفسیات نہیں۔ والدین میں محبت ہے، آپس میں اعتماد ہے، تو ایک دوسرے پر اعتماد ہے، ایک دوسرے کا لحاظ ہے، ایک دوسرے کی دلجوئی ہے، ایک دوسرے کی مدد ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایک فضا پیدا کرتی ہے گھر کے اندر، وہ ایک نارمل ایک صحت مند فضا جس میں کہ نئی نسل پروان چڑھے گی تو وہ ایک پازیٹیو اور مثبت نفسیات لے کر پیدا۔ نمبر 3 جو ہدف ہے بہت بڑا بہت بڑا بہت، جنسی انضباط، سیکس ڈسپلن، زنا کی روک تھام، لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، زنا کے قریب تک نہ پھٹکو، یہ نہیں کہا کہ لا تزنوا، نہیں، قریب تک نہ پھٹکو۔ جیسے کہ یہ فیصلہ آباد کا ہمارا گول چکر ہے اور 8 بازار آ رہے ہیں، اب کوئی سرکاری پروگرام یہ ہے کہ اس گول چکر تک، چوک تک کوئی بھی جلوس نہ پہنچے، تو 8 بازاروں کو بند کرو گے نا، لہذا دور دور تک اللہ تعالیٰ نے وہ حدیں لگا